اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ تحریم کا آغاز ہوتا ہے جو کہ مدنی سورہ ہے، اور جس کے 2 رکوع اور 12 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات او ازواجک۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے نبی آپ اس چیز کو حرام کیوں کرتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے آپ پر حلال کیا ہے۔ اب یہ بات کیا ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شہد کھایا، اپنی ایک بیوی کے ساتھ تھے، تو اس شہد کے بعد وہ سو گئے۔ تو اب یہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، تو ان کی بیوی نے کہا کہ آپ نے ان کو آپس میں، در حقیقت ایسا تھا کہ ان کے آپس میں ان کی بیویوں نے یہ پہلے سے ہی طے کر لیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو ہم ان کو یہ بات کہیں گے، تاکہ وہ کیونکہ وہاں پر انہوں نے اپنی اس بیوی کے ساتھ زیادہ ٹائم وہاں پہ اسپینڈ کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو اپنے لیے حرام کر لیا وہ کیا تھی کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے ان پر ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا۔ اب وہ صحیح بخاری کی حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب بنت حج کے پاس کچھ دیر ٹھہرتے اور وہاں شہد پیتے۔ حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ دونوں نے وہاں معمول سے زیادہ دیر تک آپ کو ٹھہرنے سے روکنے کے لیے یہ اسکیم تیار کی کہ ان میں سے جس کے پاس بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو وہ ان سے یہ کہے گی کہ اللہ تعالیٰ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے مغافیر، ایک قسم کا پھول ہے جس میں اسمیل ہوتی ہے، کی بو آ رہی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تو زینب کے گھر سے صرف شہد پیا ہے، اب میں قسم کھاتا ہوں کہ میں یہ شہد نہیں پیوں گا، لیکن یہ بات تم کسی کو مت بتلانا۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ بات تم کسی کو مت بتلانا۔ کہ اب کیا ہوا کہ سنن النسائی میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ ایک لونڈی تھی جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، یعنی کہ ایک الگ بات دوسری حدیث میں یہ آتا ہے، جبکہ کچھ دوسرے علماء اسے ضعیف قرار دیتے ہیں کہ یہ بات درست نہیں، اصل بات وہ شہد کی ہی تھی۔ اچھا، کیا ہوا کہ یہ ایک مرتبہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئیں، کون؟ حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو تھیں، جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ یہ ایک مرتبہ حضرت حفصہ کے گھر آ گئیں جبکہ حضرت حفصہ موجود نہیں تھی، تو اتفاق سے انہی کی موجودگی میں حضرت حفصہ آ گئیں۔ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنے گھر میں خلوت میں دیکھنا ناگوار گزرا ان کو، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی محسوس فرمایا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ کو راضی کرنے کے لیے قسم کھا کر ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنے اوپر حرام کر دیا، اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تاکید کی کہ وہ یہ بات کسی کو نہیں بتائیں گی۔ تو امام ابن حجر یہ فرماتے ہیں، اس کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ مختلف طریقے سے نقل کیا گیا ہے، اور اس بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ واقعات، کہ ان سارے واقعات کے روح میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے آپ پر حرام کی ہے، حلال کی ہے، اس کو حرام نہ کریں، بلکہ قسم کو توڑ کر، جو قسم آپ نے کھائی ہے اس کو توڑ کر قسم کا کفارہ ادا کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا کہ پھر اس قسم کو توڑ کر انہوں نے کفارہ ادا کیا۔ تو وہ پوشیدہ بات جو شہد کی تھی، یا ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بات کو حرام کرنے کی تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو بتائی تھی، تو حضرت حفصہ نے یہ بات حضرت عائشہ کو بتا دی، جس پر اللہ تعالیٰ نے اگلی یہ ساری آیات نازل فرمائی۔ یعنی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وہ راز حضرت عائشہ پر کھول دیا۔ تو ہم اب اس کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا بیان فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ اس چیز کو حرام کیوں کرتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے آپ پر حلال کیا ہے۔ آپ اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اپنی قسموں کو کھولنا مقرر کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارا کارساز ہے، اور وہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ اور جب نبی نے ایک بات اپنی کسی بیوی سے چھپا کر رکھی، پھر جب اس نے اس بات کی خبر دے دی اور اللہ تعالیٰ نے نبی کو اس کی اطلاع دے دی، تو نبی نے کچھ بات سے آگاہ کیا اور کچھ سے اعراض کیا۔ پھر جب نبی نے اسے یہ بات بتائی تو اس نے پوچھا، آپ کو کس نے یہ خبر دی ہے؟ نبی نے کہا، مجھے اس نے خبر دی ہے جو سب کچھ جاننے والا اور خوب باخبر ہے۔ اگر تم دونوں اللہ کی طرف توبہ کرو کہ یقیناً تمہارے دل راہ راست سے ہٹ گئے ہیں، اور اگر تم دونوں نبی کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو گی تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کا مددگار ہے،
اور جبرائیل اور نیک مومنین اور اس کے بعد تمام فرشتے اس کے مددگار ہیں۔ اگر وہ تمہیں طلاق دے دے تو قریب ہے کہ اس کا رب تمہارے بدلے انہیں تم سے بہتر بیویاں دے گا، جو اسلام والیاں، ایمان والیاں، اطاعت کرنے والیاں، توبہ کرنے والیاں، عبادت کرنے والیاں، روزہ دار، بیوہ اور کنواریاں ہوں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، جس پر تند مزاج سخت گیر فرشتے مقرر ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے اور انہیں جو حکم دیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں۔ اے لوگوں جنہوں نے کفر کیا، آج معذرت نہ کرو، یقیناً تم اسی کا بدلہ دیے جاؤ گے جو تم عمل کرتے تھے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرو، خالص توبہ کرو، تمہارا رب قریب ہے کہ تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے اور تمہیں داخل کر دے ان باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ اس دن اللہ تعالیٰ نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہ کرے گا۔ ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا۔ وہ کہیں گے ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اے ہمارے رب، ہمارا نور مکمل کر دے اور ہمیں بخش دے، بلا شبہ تو ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اے نبی، کفار اور منافقین سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان کی ہے۔ دونوں ہمارے بندوں میں سے دو نیک بندوں کے نکاح میں تھیں، یعنی کہ دونوں کافر عورتیں اور دو نیک بندوں کے نکاح میں تھیں۔ بہت اہم ترین بات ہم آج کے لوگوں کو، مسلمانوں کو سیکھنے کو ملتی ہے۔ لازمی نہیں کہ شوہر نیک نہ ہو اور بیوی نیک ہو تو ہم کہیں کہ بیوی بھی ایسی ہی ہوگی۔ اللہ نے نبیوں کے بارے میں بیان کیا، وہ نبی ہیں، وہ دو نیک بندوں کے نکاح میں تھیں، پھر ان دونوں نے ان سے خیانت کی تو وہ اللہ تعالیٰ سے بچانے میں ان کے کچھ بھی کام نہ آئے، اور ان سے کہہ دیا گیا داخل ہونے والوں کے ساتھ تم دونوں بھی آگ میں داخل ہو جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کی ہے، جب اس نے کہا اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے۔ فرعون کی بیوی کے اوپر سے وہ پتھر گرا رہے تھے اس کو مارنے کے لیے ان کو، ہاں، تو فرعون کی بیوی نے اس وقت وہ مسکرائی۔ روایات میں آتا ہے کہ فرعون کی بیوی نے جب اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی اپنی موت کے وقت کہ اس کو مارنے لگے ہیں، تو وہ مسکرائی، اور مسکراتے ہوئے اللہ سے کیا دعا کی؟ رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنت ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اس نے کیا کہا؟ اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا اور ظالم لوگوں سے مجھے نجات دے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ فرعون کی بیوی کو اللہ تعالیٰ نے وہ گھر دکھایا، جیسے ہی انہوں نے وہ گھر دیکھا تو وہ مسکرائیں، اور فرعون نے کو غصہ آیا کہ کہیں یہ پاگل ہو گئی ہے، اس کو میں مار رہا ہوں، اوپر سے اتنا بڑا پتھر گرا رہا ہوں، یہ مسکرا رہی ہے۔ فرعون اور غصے میں تل بلایا، اور روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اس سے پہلے ہی اس کی روح قبض کر لی گئی، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن بہرحال اللہ نے اس سے وعدہ کر دیا کہ اللہ ان کو اپنے تخت کے سامنے جنت میں گھر دے گا، اپنے پاس جنت میں۔ کتنی بڑی دعا ہے! ہم بھی کیوں نہ اپنے رب سے یہ دعا کریں کہ اللہ اپنے پاس ہمیں جنت میں گھر دینا، اپنے تخت کے سامنے، جہاں سے ہم تیرا دیدار صبح و شام کر سکیں، ہماری آنکھیں تیرے دیدار کو دیکھ کرتی ہی رہیں، اور ہماری آنکھیں تجھے دیکھتے ہوئے تھکے نہ۔ بے شک جنت میں سب سے بڑھ کر تمام نعمتوں سے بڑی نعمت اللہ کی رضا ہے۔ اللہ ہمیں بھی اپنے عرش کے سامنے جگہ دے دینا، کہیں چھوٹا سا گھر ہمیں بھی عطا کر دے۔ بہت گناہ گار ہے، اللہ ہمارے چھوٹے ٹوٹے پھوٹے عمل کو قبول کر لینا۔ اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال بیان کی، جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی، اور اس نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی، اور وہ فرمانبرداروں میں سے تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا